اللہ 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 اللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہاں پر یہ بات میں سمجھا دوں، عرض کر دوں کہ اسرائیل یہ لفظ برا نہیں ہے۔ فی زمانہ تو ایک ایسی ریاست کا نام ہے جو اسلام دشمنی میں بڑی مشہور و معروف ہے، لیکن اسرائیل کے لفظی معنی، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرا کے معنی ہے بندہ، اور ایل اللہ، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، ایسے ہی معنی ہے اسرائیل اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء مبعوث کیے گئے۔ یوں سمجھیں یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کئی انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ تمام انبیاء جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور، تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں۔ اب چونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو اسلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ خصوصاً یہودی اس معاملے میں سب سے آگے تھے، اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت یہودی بن گئے ہو، توریت کے ماننے والے ہو، انجیل کو ماننے والے ہو یا زبور کے ماننے والے ہو، اذکروا یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، جو میں نے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اسے یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو، یعنی میری فرما برداری کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور میرے عہد کو پورا کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، توریت، انجیل، زبور کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر مت بننا، اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بننا۔ مطلب یہ قرآن نازل ہوا، اگر تم انکار کر دو گے تو جتنے تمہاری نسلوں میں انکار کریں گے، کافر رہیں گے، ان سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا۔ وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن تم بھی گناہگار ہوگے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے، کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کا میٹر اس کا شروع ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ کی پیروی کرتے رہے اور ہمیں گناہ ملتا رہے۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم کافر ہو گئے تو جتنے توریت کے ماننے والے آئندہ کافر رہیں گے وہ تو جہنمی ہیں ہی، لیکن ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور یہ پوچھتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت میں ہے، تو یہودی جو توریت کو جاننے والے تھے، جو یہودی علماء کہلاتے تھے، وہ جھوٹ بولتے اور وہ کہتے کہ نہیں، توریت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں ہے، ان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ کیوں بولتے؟ یہودی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوئی ہوتی اور ان کی مٹھی گرم کر کے انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بتا دیا
کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، توریت میں ان کی نشانیاں ہیں، تو سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو اس رشوت کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے یہ یہودی توریت کے جاننے والے جھوٹ بولتے. تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو کہ دنیا کی ساری دولت وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی حقیر اور فانی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو ان سے نہ ڈرو، حق بات کہو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ساتھ حق کو گڈمڈ نہ کر دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ توریت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا، تو یہودی کیا کرتے کہ اس حلیے میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر دی، کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی توریت پڑھنے والا اسے پڑھتا تو وہ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو چیک کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ پھر حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا. مثلا یہ لکھا تھا توریت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے ہوں گے، لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے. یہ حضور کا معجزہ ہے، ہیں درمیانے قد کے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں تو کھڑے ہونے میں بھی سب سے بلند نظر آتے. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے درمیانے قد کو مٹا کر لکھ دیا کہ حضور لمبے قد والے ہوں گے تاکہ کوئی حضور تک پہنچ نہ سکے. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. حق کو چھپانے کی یہ معنی ہے توریت کی زبان عبرانی تھی، تو عبرانی زبان کو جاننے والا اگر کوئی نہ ہو اور وہ ان سے پوچھتا کہ جی آپ تو توریت کو پڑھتے ہیں، بتائیے کیا نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، تو وہ حق کو چھپا دیتے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو. مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھیں. بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر الزماں کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں، توریت میں ان کا ذکر ہے، تم اس دین سے ہٹنا مت. تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے. تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تو مجبور ہیں، ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، مگر ہم تمہیں نصیحت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا. تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والوں، جب تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو یہ نزول یہودیوں کے لیے حکم عام ہے. آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے، اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے، اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس سے بخار آ جائے گا، اب آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیحت کرے اور خود وہ چیز کھا لے تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا؟ کیا اس کا گلا خراب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیحت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کیا اور خود وہ مصیبت میں گرفتار ہوا. تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی کہ جہنم میں کیسے ہیں. تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں
اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے، سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گناہ تو ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے، نماز کی دعوت بھی دے۔ ہم پر دو فرض ہیں، اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے، تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مصیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو۔ ایک تو یہ کہ مصیبت میں واویلا مت کرو، شکوہ شکایات مت کرو، بلکہ صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ دوسری بات والصلاۃ، نماز۔ جب کوئی شخص مصیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے، فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو پڑھنے ہیں، سنت موقدہ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز حاجت کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ 2 رکعت نفل نماز حاجت کو ادا فرما لیا کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، ضرور بھاری ہے، یہ نماز بھاری ہے، مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں، خشوع رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ نماز بھاری ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان پر بھاری ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں، مسجد کے باہر چکر لگاتے ہیں، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گفتگو کر لیں گے، لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کنہیں ہوتا ہے؟ جو خشوع سے دور ہیں۔ لیکن الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں، ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خشوع کیسے پیدا ہو؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تصور آخرت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہر وقت ان کے سامنے ہے۔ اس کو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نمازوں میں اتنا لطف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تصور آخرت عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ